مومنین سے خطاب کرنا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیں گے جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے ایک بھاری بڑا پتھر آیا جو ٹوٹ نہیں رہا۔ کئی صحابہ مل کر بھی اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا، یا رسول اللہ ایک جگہ بڑا بھی ہے اور بھاری بھی پتھر ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس پتھر پر ایک ضرب لگائی، ایک چوٹ لگائی، تو وہ پتھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، خوشخبری ہو تمہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں بشارتیں ہوں کہ کسریٰ کی حکومت تمہارے ہاتھ آنے والی ہے۔ کسریٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 ٹکڑے پتھر کو پھر سے مارا، پھر کئی ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس پتھر سے ایک چنگاری اٹھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تو میں نے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے، خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے قیصر کی حکومت بھی تمہارے حوالے کر دی۔ قیصر و کسریٰ کی جو حکومت ہے وہ زمانے میں بہت طاقتور حکومت تھی، بہت پاورفل۔ پوری دنیا ایک طرف اور قیصر و کسریٰ کی حکومت ایک طرف۔ اس وقت کی اس کی ٹیکنالوجی اور اس وقت کی حکومت کرنے کا طریقہ، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی ممالک کو کہ اپنے ٹیکنالوجی میں کافی آگے بڑھ کر ساری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ قیصر و کسریٰ تھا۔ یعنی یوں سمجھو کہ اگر کسی ملک میں کوئی دستور، کوئی قانون بننا تھا تو قیصر و کسریٰ کے چھوڑے بغیر وہ دستور مکمل نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کی بشارت صحابہ کو دی تو کچھ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ لوگ مدینے میں ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کی۔ ان لوگوں کے پاس صحیح ڈھنگ سے روٹی اور کپڑے اور سامان نہیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کی حکومت اپنے ماتحت میں لانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یقین دلایا، آپ نے صحابہ کو دلاسا دیا، فرمایا اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اب یہ الفاظ، یہ جملہ بول کر چند عرصہ ہی گزرا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومت صحابہ کے حوالے کی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا یقین تھا صحابہ کو کہ حضور کی ہر ادا پر فدا تھے۔ صحابہ کو یہ یقین کس کے ذریعے آیا؟ اللہ رب العزت کے قرآن کے ذریعے آیا۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ یقین ہماری زندگی میں بھی داخل ہوگا۔ ہم ایک روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ ہمیں اتنے صفحے قرآن پڑھنے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے اور ضروری بھی ہے۔ جتنا محنت آج ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں، جاؤ مکتب جاؤ، مدرسہ جاؤ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ایک محنت ہو، اپنے اولاد کو دیندار بنانے کی محنت ہو، لیکن ہم خود کب دیندار بنیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں تمہارے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں، تمہارے گھر میں جو تمہاری بیویاں ان کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچنا
اور اپنے اہل و عیال جو ہمارے ماتحت میں جو ہمارے بچے آتے ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ 2 ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتایا۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز کے وقت اٹھا اور میرا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، تو میں قرآن کریم میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کا وقت ابھی کافی لمبا تھا، دور تھا، اس لیے میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں تھوڑا بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں۔ جو ہی بلند آواز سے میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میرا جو گھوڑا تھا، جو قریب میں جو گھوڑا جو بندھا ہوا تھا، وہ بدکتا تھا، بار بار اچھلتا تھا، اور اس کے ہی قریب میرا بچہ بھی سو رہا تھا۔ مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں بلند آواز سے زور سے قرآن کو پڑھوں، کہیں بدکے اور کہیں پاؤں وغیرہ میرے بچے کے اوپر نہ مار دے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا اور دھیمی کر لیتا تھا، آواز آہستہ کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر دل چاہتا تھا قرآن کو اور تھوڑا بلند آواز سے پڑھوں، پھر میں جو قرآن کو زور سے پڑھنے لگتا تھا، پھر گھوڑا بھی لگتا تھا۔ تو مجھے اس ڈر اور اس خوف کی حراست میں فجر کی اذان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی اذان سے پہلے میں نے ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ جب میں نے قرآن کی تلاوت کر کے میں نے قرآن کو بند کیا، فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو روئی کے چھوٹے چھوٹے گالوں کی طرح زمین پر اتر رہے تھے، جیسے برفیلے وقت میں جو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو زمین پر گرتے ہیں، بس اسی طرح لمبی قطاریں تھیں اور زمین پر گر رہے تھے، اور میرے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے، میرے ارد گرد چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اور حضور کا یہ طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو بٹھاتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے آج تمہاری زندگی میں کیا حالت آئے، آج تمہارا کیا مسئلہ ہے، آج تمہارے بارے میں کیا ہے، تو یہ پوچھا کہ آج تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، تو یہ سب چیزیں حضور پوچھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے قرآن کو بند کیا تو میں نے دیکھا ارد گرد چھوٹے چھوٹے روئی کی گالوں کی طرح ارد گرد پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ پھر میں نے نگاہیں آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں سے بھی آ رہے تھے، پھر یہاں سے بھی جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارتیں ہو، تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش سے فرشتے زمین پر آئے ہوئے تھے، عرش سے، آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے زمین پر آئے تھے۔ اگر تو اس وقت قرآن نہ بند کرتا، اگر تو اس وقت قرآن نہ بند کرتا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سارے لوگ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ تو کتنی مبارک چیز ہے، تو قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو کلام کیا نا وہ قرآن ہی پڑھا۔ تمام فرشتوں، ابھی انسان نہیں تھے، ابھی انسان پیدا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت حضرات ملائکہ کے سامنے کی، تو حضرات ملائکہ اس قرآن کو سن کر بڑے فخر کے انداز سے کہنے لگے کتنی مقدس ہوں گی وہ زبانیں جن کو یہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا، اور کتنے مقدس ہوں گے وہ سینہ جس میں یہ قرآن محفوظ رہے گا، اور کتنے مقدس ہوں گے وہ لوگ جن کو تحفے کے طور پر یہ قرآن دیا جائے گا، اور اس قرآن کے ذریعے سے وہ دعائیں مانگا کریں گے۔ دیکھو ہماری بشارتیں فرشتوں نے دے دی، ہماری بشارتیں حضور نے دے دی۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کب ہوگا؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑیں گے، تو یقین جانیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کا جو وعدہ ہے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا وہ ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم دنیا کی طرف توجہ نہیں، ہم اللہ کی ذات پر ہماری توجہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مبارک زندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ دنیا کے مالداروں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، دنیا کے غرباء کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ اس ادا سے میرا خدا راضی ہے کہ نہیں، یہ میرے جو کام ہیں اس کام سے میرا خدا راضی ہے کہ نہیں، یہ اس بات پر وہ لوگ ڈرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس نبی کو حضرت ابوبکر نے مانا وہی نبی کو ہم اور آپ بھی مانتے ہیں، جس نبی کریم کو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت کعب، حضرت انس بن مالک نے مانگا، وہی نبی کو ہم اور آپ بھی
تو ان کے اندر ہمارے اندر زمین اور آسمان کا فرق کیوں آیا؟ ہم اللہ کی ذات پر یقین ہمارے اتنا کمزور کیوں ہوا؟ صحابہ کو حضور پر اور اللہ کی ذات پر یقین اتنا مضبوط کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، ان کی باتوں کو دل سے مانتے تھے، دل سے مانتے۔ آج ہمارا ہر صرف زبان سے ماننا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کرنے سے ایک آدمی دکان شروع کیا، اب دکان کو یوں ہی بند کر کے چھوڑ دیا تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا، چاہے ایک مہینہ بند کر کے کاروبار نہیں چلے گا۔ دکان کے کاروبار کرنے کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر قائم و دائم ہیں۔ استقامت کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں اپنے زندگی میں بھی تذکرہ کرنا، اپنے اہل و عیال کے درمیان بھی تذکرہ کرنا۔ جب ہم دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، سنتوں کا مذاکرہ کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک شہید کا اجر یہ ہے، کل قیامت کی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے ایک شہید اور آواز لگائے گا، شہید تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ دیکھو پیچھے گنہگار کھڑے ہیں، تو انگلیاں پھیرتا جائے گا، تیری شہادت کے صدقے ان تمام کی مغفرت کرتا ہے۔ جب ایک شہید کا یہ اجر ہے تو حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو ادا کیا 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، تو 100 شہیدوں کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن